لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحفظه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ آپ حضرات کی جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی پڑھنے کو، آپ کی سننے کو، آپ کی محنت کو بے حد قبول فرمائے اور سارے عالم کی ہدایت کے پیش کا ذریعہ فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمام تر کامیابی قیامت تک آنے والے لوگوں کی جو رکھی ہے وہ محض اپنے دین کے اندر رکھی ہے. جب دین دنیا میں اور زندگیوں کے اندر آتا ہے کامیابی آتی ہے، اور جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے ناکامی آتی ہے. جتنے بھی کھیلے ہوئے دنیا کے اندر نقشے ہیں، ان سارے نقشوں کے اندر کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کے اندر رکھی ہے. اصل کامیابی انبیاء علیہ السلام نے جو رکھی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رکھی ہے. اس واسطے عقل سے دین نہیں ہے بلکہ حکم سے دین. ہم عقل اپنے دین کے اندر داخل کرتے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر دین عقل پر ہوتا، اگر دین اپنی رائے کے اوپر ہوتا تو مسئلے پر بجائے اوپر مسح کرنے کے پیج پر نیچے کی جانب مسح کیا تھا. مسح پیج گندا نیچے سے ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر مسح کہاں ہو رہا ہے؟ مسح اوپر کیا جا رہا ہے. اس بات سے میرے محترم دوستو، ہمیں ساری اپنی عقل ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے عقل کو حوالے کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے. ہمیں اپنی ساری عقل دنیا سے ہٹا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے حکم کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آنا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں سے عقول انسانی جا کر ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسانی عقل جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے انبیاء علیہ السلام کی معجزے شروع ہوتی ہیں. اب کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی کہ سب ہوا میں اڑے. کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی مچھلی کے پیٹ میں آدمی رہے اور تیرتا رہے. کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی آگ کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے. کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور ان کے کھر بھی گیلے نہ ہو، ان کے پیٹ بھی گیلے نہ ہو. کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی آگ کے اندر کنکر ہو اور وہ کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دے. کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی درخت کو اشارہ کیا جائے اور درخت چلنا شروع کر دے. یہ عقل تصور نہیں کر سکتی. اس واسطے جہاں عقول انسانی جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے معجزے شروع ہوتے ہیں. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ سارا نظام کائنات سے چل رہا ہے. یہ نظام کائنات سے نہیں چل رہا بلکہ سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود. یہ کہا کرتا تھا کہ نظام سارا میں چلا رہا ہوں. عقل کا بندہ تھا. اب اپنی عقل ناقص عقل سے اپنی بات کو سمجھانے کے واسطے اس نے کیا کیا، ایک قیدی کو بلوایا جس کے مرنے کا حکم تھا. اس کو بلوا کر اسے آزاد کر دیا. اور ایک آدمی سڑک پر چلا جا رہا تھا، اسے بلوایا اور اسے بلا کر اس سے قتل کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، زندے کو مردہ کر دیتا ہوں. اس کے مرنے کا حکم تھا اسے میں نے چھوڑ دیا، اور اس کو زندہ کرنے کا، اس کو زندہ سلامتی چل رہا ہے اسے میں نے بلا کر مار دیا. یہ کم میرا کرنے کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت سی مثال دی. اس نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہر دن سورج کو نکال رہے ہیں مشرق سے اور ہر دن سورج کو لے جا کر ڈبا رہے ہیں مغرب کے اندر. تم صرف ایک دفعہ ایسا کر کے دکھا دو، ایک دفعہ ایسا کر
کر کے دکھا دو کہ مغرب سے سورج نکلے اور مشرق میں جا کر ڈوب ایک سورج کو نکالنا اور ڈبانا تو بہت دور کی بات ہے. سورج کی رفتار کو ساری دنیا مل کر بھی ایک لمحے کے واسطے آگے پیچھے نہیں کر سکتی. سارا سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے. چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے. چاند اپنی منزلیں پار کر رہا ہے, ہر دن اپنی منزل پار کرتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کا سارا نظام دکھاتے ہیں, سارا کا سارا نظام چلا رہے ہیں. ان چیزوں کو جس کو آپ پڑھ رہے ہیں, جس سائنسدانی کو جس کو آپ پڑھ رہے ہیں, جتنا چاند اور سورج کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, جتنا ستاروں کے فوائد کو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں, جتنا پھیلے ہوئے کائنات کو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں, ان سے دو راستے نکل کر سامنے آتے ہیں. ایک وہ راستہ جو اس زمانے کے سائنسداں بتاتے ہیں, وہ ایک وہ راستہ جو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ بتاتے ہیں, وہ ایک وہ راستہ جو اس زمانے کے بڑے لوگ کا کیا کہنا چاہیے گمراہ لوگ بتاتے ہیں, ایک وہ راستہ جو ابراہیم علیہ السلام, دو راستے ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا, ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. تھوڑی دیر میں ستارہ غائب ہو گیا. اب اس سے بڑی شکل نکل کر سامنے چاند نکل کر سامنے آیا. جب یہ سائنس کہتی ہے کہ چاند چھوٹا ہے ستارے بڑے ہیں, لیکن دیکھنے میں چاند کیا لگتا ہے, چاند بڑا لگتا ہے. تھوڑی دیر میں چاند سامنے آیا. چاند کو دیکھ کر کہنے لگے ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ میرا رب ہے, یہ اس سے بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. تھوڑی دیر میں چاند غائب ہو گیا. چاند سے بڑی چیز نکل کر سورج سامنے آ گیا. چاند سے بڑی چیز کیا ہے, اور سورج لگی, سورج نکل کر سامنے آیا. توڑ کے کہنے لگے یہ سب سے بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. تھوڑی دیر میں سورج بھی ڈوب گیا. پھر فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تمام تر شکلوں سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف رخ کر دیا. میں نے تمام تر شکلوں سے رخ پھیر کر کس کی طرف رخ کر لیا ہے, ایک اللہ کی طرف رخ کر لیا. حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے اندر یہ فرما رہے کہ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ستارے کا انکار کر کر آگے بڑھ گئے, لیکن آج کا مسلمان ستارے کے اوپر ہی اٹکا ہوا ہے. آج کا مسلمان کے اوپر اٹکا ہوا ہے. وہ ستارے کو دیکھ کر چل رہا ہے کہ جی ستارہ بتا رہا ہے کل کو بارش ہونے والی ہے, ستارہ بتا رہا ہے کل کو ایسا موسم ہونے والا ہے, ستارہ بتا رہا ہے کل کو فلاں کام ہونے والا ہے, ستارہ بتا رہا ہے کل کو فلاں کام ہونے والا ہے. کچھ نہیں کسی کو معلوم کہ بارش کب ہونے والی ہے. 5 چیزیں ایسی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے اللہ کے علاوہ. بارش کب ہوگی, قیامت کب قائم ہوگی, کل کیا ہونے والا ہے, کس کی موت کس جگہ پر آئے گی, یہ اللہ کے علاوہ. آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کل کو, ہم جانتے ہیں آگے کیا چیز پیش آنے والی. ایسی مشینیں ہمارے پاس ہے جو بتا سکتی ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے, بچہ ہے, لڑکا ہے, نہیں میرا بچہ. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو علم غیب ہے, وہ علم غیب کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے مزے کا واقعہ حیات صحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تیار کر رہے ہیں. لشکر تیار کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری ہو رہی لشکر کی. اتنے میں ایک نجومی آیا. نجومی آ کر کہنے لگا اے علی, یہ وقت آپ کے نکلنے کا نہیں ہے, میں نے علم نجوم دیکھا ہے, میں نے ستاروں کا علم دیکھا ہے. ستاروں کا علم یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت نکل کر چلے گئے تو آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. فرمانے لگے کہ اگر میرے نکلنے کا ارادہ بھی نہ ہوتا پھر بھی تیری یہ بات سن کر میں ضرور نکلتا. اللہ کے راستے میں تمہیں ہر حال کیا کروں گا, ہر حال کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے اس بات سے کہ کوئی بتائے خبر کی کل کی کیا پیش آنے والی ہے. اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا. حیات الصحابہ بھی وہ نقل کیا ہے. میرے دوستو, جتنا ایک عام آدمی, ہمارے حضرت فرما رہے تھے یہ کہنا طلبہ تھے کہ جتنا ایک عام آدمی اللہ کی توحید کو بولتا ہے, جتنا ایک عام آدمی اللہ کی توحید کو بولتا ہے, اس سے کہیں زیادہ آپ حضرات کو اللہ کی بڑائی بولنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جو تعلیم حاصل آپ حضرات کر رہے ہیں وہی ایک اللہ کے نہ ماننے والا بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور
علامہ اقبال نے ان دونوں کے درمیان فرق بتایا. کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن کی کیا پہچان ہے؟ گم اس میں ہے آفاق. اب کافر کو دیکھیے آپ، اللہ کا نام آنے والا ستاروں کو دیکھتا ہے، ستاروں ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے. چاند کو دیکھتا ہے، چاند ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے. کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، اسی چیز کے اندر کھو کر رہ جاتا ہے. جبکہ یہ سارا آفاق ایک مومن کے اندر کھویا ہوا. جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس کارخانے کے اندر زندہ رہے گا، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس زمین کے اندر زندہ رہے گا، اللہ اس نظام کو چلاتے رہیں گے. سورج اپنے وقت پر نکلتا رہے گا، چاند اپنے وقت پر ظاہر ہوتا رہے گا، دریا بہتے رہیں گے، سمندر اسی طرح ٹھہرے رہیں گے، آسمان اپنی جگہ اسی جگہ رکا رہے گا. اور جب ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی موجود نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس تمام کارخانے کو ختم کر. تو بتائیے کہ ایک ایمان والے سے کارخانہ چل رہا ہے، ایک اللہ اللہ کہنے والے سے کارخانہ چل رہا ہے. یہ کارخانہ کسی کے بنانے سے کسی کی اور ہر چیز کو پھیرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی. صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اونٹوں میں خارش مل گئی ہے، اونٹوں میں بیماری پھیل گئی ہے، اونٹوں کے اندر بیماری آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان پوچھا، ارے کیسے آ گئی اونٹوں میں بیماری، کیا مطلب؟ یا رسول اللہ، ایک اونٹ کو بیماری ہوئی تھی، اسی اونٹ سے سارے اونٹوں میں بیماری پھیلتی چلی گئی ہے، اسی اونٹ سے سارے اونٹوں میں بیماری آتی چلی گئی ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی تھی بیماری؟ اور صحابی فرمانے لگے اللہ کا حکم سے آئی تھی. فرمایا اسی طرح سارے اونٹوں کو جو بیماری آئی ہے وہ اللہ کا حکم سے آئی. ہمارا عقیدہ ہے یہ مستقل طور پر کہ بیماری سے بیماری نہیں پھیلتی، بیماری تو اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے. حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے بیماری مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، مخلوق مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتی جب تک خالق کو یہ سبھی بیمار ہو جائے، آدمی بڑی سے بڑی بیماری آ جائے، یہ بیماری اسے نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک خالق کا حکم یعنی اللہ کا حکم درمیان میں داخل نہیں ہو جائے گا. کوئی بیماری انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی. لیکن یہ بات جب سمجھ میں آئے گی جب ہم عقل سے ہٹ کر حکم کے اوپر آ جائیں گے. ہم نے بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھی. ہر زمانے کے انتہا پر انبیاء علیہ السلام ایسے معجزے لے کر آتے ہیں، ایسے معجزے لے کر آتے ہیں کہ انسان اسے تصور نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بتایا جاتا ہے سائنس کا بڑا دور چلا کرتا تھا، طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی جایا کرتی تھی، طرح طرح کی چیزیں وجود میں آیا کرتی تھی. جہاں جا کر کی چیز ختم ہو جاتی ہے، جہاں جا کر سارے سائنسدانوں کی سائنسدانی ختم ہو جاتی ہے، جہاں کوئی عدلیہ کام نہیں کرتی ہے، وہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں. مجھے کو حکم کیا کرتے تھے تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. یہ خدا ساتھ سے کھڑا ہو. جہاں نفس نے چھوڑ دیا تھا، جہاں ساتھ چھوڑ دیا، ساتھ سے ساتھ چھوڑ دیا، سارے ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کرتے نہیں. اب اس پرواز کر سکتی ہے. اب سب ہمارے ہم اس کے اندر جو فلک تو واپس لے لے گا. سمجھ رہے نا؟ کوئی دوا بنی جو مردے کو اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر کر کھڑا. ہمارے فرما رہے تھے سائنس کی شروعات عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے سائنس کا پورا عروج جو ہوگا انتہا کو پہنچے گا کے زمانے میں وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی اسلام لے کر آئے گا. دجال ایک اشارہ کرے گا کھیت کھل جائے گا، ایک اشارہ کرے گا کھیت کٹ جائے گا، ایک اشارہ کرے گا کھیت ڈالنا شروع کر دے گا. اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی، اس کے ساتھ اس کی دوزخ ہوگی. گیہوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، گیہوں کے پہاڑوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوگا. دیکھنے والے اسے دیکھ رہے ہوں گے. لیکن حدیث کے اندر آتا ہے جو بھی اسے ایمان کی نگاہ سے دیکھے گا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے. ہمارے فرماتے کہ جتنے باطل آلات اس زمانے کے اندر چلتے ہیں، جتنی باطل کوششیں اس زمانے کے اندر چل رہی ہے، جتنی باطل چیزیں اس زمانے کے اندر چل رہی ہے، اگر اسے ایمان والا آج بھی دیکھتا ہے ایمان کی نظر سے اس کو کافر لکھا
لکھا ہوا ملتا ہے. تو جو خدمات آپ حضرات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری کی خدمت ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی خدمت ہو، چاہے وہ کسی شعبے کی خدمت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں پیسے کمانے کے شعبے نہیں تھے، یہ ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت تھے. انسانیت کے ایک آدمی وکالت پڑھ رہا ہے، وکالت خدمت کے لیے تھی. ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری خدمت کے لیے تھی. جب اس میں خدمت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اللہ ضرورتوں کو اظہار کیا کرتے تھے، امراض کا انکشاف کیا کرتے تھے. اب جب خدمت کی جگہ سے پیسہ کمانے کا جذبہ بن گیا ہے، بیماری کا پتہ نہیں چلتا، خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب صرف ایک مچھلی شہد کی مچھلی شہد بناتی ہے، شہد کی مچھلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے الہام کرتے ہیں. وہ اوحیٰ ربک الی النحل، تیرا رب جو ہے وہ مچھلی کی طرف الہام کرتا ہے، مچھلی کو بتاتا ہے کس پھل سے رس چوسنا ہے، کس پھل سے رس نہیں چوسنا، کس پھل سے جانا ہے، کس پھل پر نہیں جانا ہے، کس پھول سے رس لینا ہے، کس پھول سے رس نہیں لینا ہے. یہ وہاں سے رس کو جمع کرتی ہے، رس کو جمع کر اٹھا کر لے کر آتی ہے، لا کر اپنے چھتے کے اندر اس کو بھرتی ہے. اس کا ایک پورا نظام بتایا جاتا ہے. ہر آنے والا پرندہ، ہر آنے والی شہد کی مچھلی کو باقاعدہ شہد کی مچھلیاں چیک کرتی ہے کہ صحیح چیز لے کر آ رہی ہے، غلط چیز لے کر آ رہی ہے. اگر صحیح چیز لے کر آ رہی ہے چھتے میں داخل ہونے دیتے، اگر کوئی غلط پھول سے غلط چوز کر رہی ہے اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتے. آپ دیکھیں گے چھتے کے نیچے بہت سی مچھلیاں بڑی بڑی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو غلط چوز لے کر آتی ہے. بات ہے کہ ایک کی مچھلی کو اللہ انعام کر رہے ہیں کیونکہ یہ نفع کی چیز لوگوں کے واسطے مہیا کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام کر رہے ہیں. پھر ایک انسان جو انسان کی خدمت کے واسطے کسی خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اللہ اس کے اوپر کسی ضرورت کو اٹھا اور کتنے امراض کو اس کے اوپر انتخاب کتنے امراض کو اس کے سامنے. ڈاکٹری کا پڑھنا یہ پیسہ کمانے کا وجہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹری کا پڑھنا یہ انسانیت کی خدمت ہونے کی وجہ سے ہے، یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونے کی وجہ سے ہے. وکالت کا پڑھنا اس بات سے نہیں ہے کہ ہم مظلوم سے پیسہ کمائے، ہم مظلوم سے پیسہ کمائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر وکالت اس بات سے بڑھ رہا ہے کہ مظلوم کو مزید دبایا جائے گا، ظالم کی مدد کی جائے گی، پھر بالکل ظالم کی طرح ایک ظالم آدمی نے زمین قبضائی، وہ بھی دعویٰ کر کے رہے کہ آپ سے 50 لاکھ روپے کی زمین قبضائی گئی ہے، آپ ایسا کریے 25 لاکھ روپے مجھے دے دیجیے، 25 لاکھ روپے کی زمین کو چھڑوا دوں گا، 10 لاکھ روپے مجھے دے دیجیے، 10 لاکھ روپے میں زمین کو چھڑوا دوں گا، 5 لاکھ روپے مجھے دے دیجیے، 5 لاکھ روپے میں بات کر کے زمین کو چھڑوا دوں گا. ہمارے والے وہ 40 لاکھ کا ظالم ہے، یہ 10 لاکھ کا ظالم ہے، دونوں ہی ظالم. ہماری معاشرہ، ہمارے رہن ہمارا کاروبار، ہماری وکالت، ہماری ڈاکٹری، یہ سارے وہ شعبے ہیں جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے، جس سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے، جس سے اسلام کو تعارف کرایا جاتا ہے. یہ سارے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ آتے ہیں اور آ کر چرب زبان جس زمانے کے اندر یہ وکیل ہے بڑا اچھا بولتا ہے، یہ وکیل ہے اس کے اندر سیٹنگ بنی ہوئی ہے، یہ وکیل ہے اس کے اندر تعلقات قائم ہے، یہ وکیل ہے اس سے ہم کام کرائیں گے، ہماری زمین ہو یا نہ ہو، ہمارا حق ہو یا نہ ہو، یہ اچھا بول کر اچھا کر کر ہمیں ہمارا فرق زمین دلا دے گا، پناہ دلا دے گا. تم میں سے بعض لوگ آتے ہیں چرب زبانی سے کام لیتے ہیں، تیز بولنے سے کام لیتے ہیں، بات کو اس طرح روڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، کسی دوسرے کا حق مجھ سے لے کر چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو، وہ میرے سے جہنم کا ٹکڑا لے کر جاتے ہوا کرتی ایسا اسلام کا تعلق عدالتوں سے ہوا کرتا تھا، ایسے معاملات ہوا کرتے تھے، اسلام کا تعلق معاملات سے ہوا کرتا تھا. کل کو آپ میں سے کوئی جج بنے گا، کل کو آپ میں سے کوئی وکیل بنے گا. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگی وہ اسوہ حسنہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی رکھی ہے وہ ہمارے ساتھ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک زرا تھی جو کہ لباس ہوتا ہے پہننے وہ گر گئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی نے زرا اٹھا یہودی کون ہے غیر المغضوب علیہم والضالین یہودی آتے ہیں گمراہ ترین قوموں میں سے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا راستے سے گزر رہے اور راستے سے کر دو آ جاتی ہے ساری علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کے پاس زرا ہے فرمایا یہ زرا میری ہے اس نے کہا نہیں یہ زرا تو میری ہے فرمایا نہیں یہ زرا میری ہے چلو مسئلے کو لے کر عدالت کے اندر چلتے ہیں امیر المومنین مسلمانوں کے امیر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جن جج کو متعین کیا گیا ہے قاضی شرح وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ جج ہے جیسے ہی عدالت کے اندر داخل ہوئے قاضی شرح اپنی جگہ سے اٹھ گئے اٹھ کر اپنی کرسی کے اوپر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتائیے کیا حکم ہے امیر المومنین کیسے آنا ہوا ہے آپ کا امیر المومنین سارا منظر یہودی اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ ایک طرح میری طرح سارا منظر دیکھ رہا ہے فرمانے لگے دیکھو بھائی بات یہ ہے اس نے ہماری زرا لے لی ہے اس سے دیے کہ ہماری زرا ہمیں واپس کر دے امیر المومنین زرا اس کے پاس ہے گواہ آپ کے پاس ہونے چاہیے گواہ کے پاس ہونے چاہیے بتائیے کون گواہی دے گا یہ زرا آپ ہے فرمایا دونوں بندوں کو پتا ہے حضرات حسنین گواہی دیں گے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرات حسنین ایک زرا کے بارے میں نہیں نہیں ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں تم جھوٹے گواہ کھڑے کر کے اپنا کام بنوا دے کر رہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں اچھا بھی ایسا کرو میرا کمبر غلام ہے وہ گواہی دے گا اسے بھی پتا ہے یہ زرا میری ہے پر میں نہیں آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں آپ نے تو بولا اور کوئی گواہ لے کر آئیے نہیں میرے پاس یہ چیز گواہ نہیں امیر المومنین پھر تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ زرا یہودی کے پاس لے گی آپ کے پاس واپس نہیں جائے سارا منظر یہودی نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ یہ اسلامی نظام یہ اسلامی چیزیں ہماری عدالتوں کے اندر نظر آتی حضرت ہے بچائے سے کہا مسلمان کہتے یہ زمین ہماری ہے انگریز کہتے یہ زمین ہماری ہے جھگڑا بڑھتا چلا گیا انگریزی حکومت جھگڑا بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا ان کے پاس اب جو غیر پہنچے وہاں پہنچے انہوں نے پوچھا بھائی گواہ بتاؤ کون ہو گئے اس زمین کے اوپر گواہ بتاؤ کون ہو گئے اس زمین کے اوپر فرمانے لگے انہوں نے کہا گئے جا کر یہ مولانا مظفر صاحب شاید سے بتائیے مولانا مظفر صاحب نے فرمایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ زمین کون گواہی دے گا ایک طرف مسلمانوں کا مسئلہ ایک طرف اس کا مسئلہ مولانا ہے مولانا شیوا کا فرمایا ہاں یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے یہ مسئلے یہ زمین تو اسی لوگوں کی چلیے فیصلہ کیا زمین تو تم لوگ جیت گئے لیکن مولانا اسلام حضرات صحابہ رضی اللہ ایک استجمات تھا بڑے بڑے پڑھ لے رہا ہے صحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک رشتہ دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی نے اب رشتہ دیا ہو گیا بات یہ ہو گئی وہ لوگ آئے آ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کتنا اچھا ہوا رشتہ ہو گیا کتنا عمدہ بات ہو یہ بات یہ ہو گئی ہے کتنا اچھا آدمی ہے کہتا ہے آپ کے بھائی کہنے لگے دیکھو بھائی صاف بات یہ میرا بھائی یہی قرآن اس کے اندر یہ کبھی ہے یہ کبھی ہے یہ کبھی ہے ساری باتیں کس کو بتا دی لڑکی والوں کو بتا دی یہ کبھی ہے یہ کبھی ہے یہ کبھی ہے وہ ساری بات سن کر لڑکی والے کہنے لگے کہ جی سب کچھ اپنی جگہ ہم تو اسی سے شادی کریں گے کہ یہ آپ تو بھائی یہ باتیں ہمارے اندر سب سے انصاف ہمارے اندر
جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. پھر نمبر دوسری بات، جتنا بھی بات دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، جتنے بھی نقشے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہ آئے، بلکہ اس کا یقین دلوں سے نکل کر ہر چیز کو اللہ کے حکم سے جوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ہر چیز کو اپنے اعمال سے جوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. کبھی بھی سائنسدان کو یہ نہیں بتائے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کبھی بھی سائنسدان کو یہ نہیں بتائے کہ قحط کیوں پڑتا ہے، کبھی بھی سائنسدان کو یہ نہیں بتائے کہ یہ امراض دنیا میں کیا آ رہے ہیں. یہ بتائیں گے آپ کو زلزلے اس واسطے آتے ہیں جب اللہ کا حکم زمین پر ٹوٹتا ہے، زمین کب کب آ جاتی ہے، اس واسطے زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی چھین لیتے ہیں، اس واسطے سورج کے اندر سورج چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس واسطے ہوتا ہے. جب زمین کے اوپر زنا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں. جب زمین کے اوپر ظلم ہوتا ہے، قحط آتا ہے. جب زمین کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، تو آتا ہے. ایک گناہ کا اثر یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک پرندہ جو سب سے دور انسانی و آبادی سے رہتا ہے، تو خاص یہ کہتے ہیں وہ پرندہ تک انسان کے گناہ کرنے سے متاثر ہوتا ہے. جنازے کو دیکھ کر فرمانے لگے یہ تو اس کو راحت ہو گئی ہے، یہ لوگوں کو اس سے راحت ہو گئی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین حیران ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے، ہم سمجھ نہیں پائے، تو اس کو راحت ہو گئی ہے، اس سے راحت ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر یہ نیک وقت آدمی تھا دنیا کی تکالیف سے اس سے راحت ہو. الموت تحفۃ المؤمن، موت جو ہوتی ہے وہ ایمان والے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تحفہ. اور اگر یہ بدبخت تھا تو اس کی نافرمانیوں سے، اس کی پریشانی، اس کی نافرمانیوں سے زمین والوں کو راحت ہو گئی ہے، اور زمین کو راحت جہاں ایک اللہ کے نہ ماننے والے کی کامیابی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک اللہ کے ماننے والے کی کامیابی کی ابتدا ہوتی ہے. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا کا مال جمع کیا، ساری دنیا کا خزانہ جمع کیا، ساری دنیا کی چیزیں جمع کی، لیکن جب قبر میں جا رہا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ہے، اب اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی چیز کام نہیں دے گی. اور جہاں ایمان والے کی آنکھ بند ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایمان والے کے واسطے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر اللہ نے وہ کامیابی رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ ساری دنیا کی طاقت سے کا مقابلہ. آج کا ٹائم خوش ہو رہا ہے کہ ہم چاند کے اوپر پہنچ گئے، ہم نے چاند کے اوپر ہاتھ اتار دیا ہے، ہم فلاں ستارے کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا جانے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، اللہ بہتر جانتا ہے. آج کا سائنس وہ چاند پر پہنچنے سے خوش ہو رہا ہے، اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے وہ طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کے اندر رکھی ہے کہ دنیا سے کھڑے کھڑے ایک اشارہ چاند کی طرف کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے. اب ایک ہوتا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بستی ایک تیار ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے دین ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہو. میں ساری دنیا کے سائنسدانوں سے، میں ساری دنیا میں ایٹمی ہتھیار بنانے والوں سے، میں ساری دنیا کے طاقتور ممالک سے یہ بات کہوں کہ تم سب کے سب اپنی طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی پر دیکھ لو کہ تمہارے ہتھیار کی زیادہ طاقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی زیادہ طاقت. اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. یہ گھر مکڑی کا جالے سے بھی کمزور طاقت ہے، جس طرح مکڑی کا جالا بے حیثیت ہوتا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کے دین کے سامنے ایک ہے. حضرت فرمایا
فرمایا کرتے تھے کہ جب گھر کی صفائی نہیں ہوتی، جب گھر کی تو مکڑی زیادہ لگا دیتی، آپ دیکھیے گھر بند کر کے چلے جائیے کچھ چیز کے واسطے، اب مکڑی جگہ جگہ جالے لگا دیتی، پھر گھر کی صفائی شروع ہوتی ہے، کپڑا مارا جاتا ہے، جانا صاف ہو جاتا ہے، جھاڑو ماری جاتی ہے، جانا صاف ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہوا ماری جاتی ہے، جانا صاف ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب صفائی ختم ہو جاتی ہے مکڑی جانے لگا دیتی، اسی طرح سے مکڑی علیہ السلام کی محنت ختم ہو جاتی ہے، باقی زمین کے اوپر آ جانے لگا، محنت ختم ہوئی تھی، نمرود نے جانا لگا لیا، ابراہیم علیہ السلام نے محنت شروع کی، نمرود کا جانا ختم ہو گیا، محنت ختم ہوئی تھی، فرعون نے جانا لگا لیا، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر محنت شروع کی، فرعون کا جانا ختم ہو گیا، محنت ختم ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کافر سے جانا لگ گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے محنت شروع کی، سارے جانے صاف ہو گئے، محنت ختم ہوئی تھی، قیصر و کسریٰ نے جانا لگا لیا، محنت شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کے جالے کی طرح ساری بات کو ختم کر دیا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام والی یہ مسلمانوں کے ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، جس لائن کو بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے؟ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے؟ وہ کیا تھا؟ دور حیدر، فخر بوذر، صدق سلمانی، یہ چیزیں تھیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے استبداد۔ اب ہم یہ سمجھے کہ جو ان کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہو، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مال و دولت سے نہ مسلمان کبھی کامیاب ہوا ہے نہ قیامت تک کبھی کامیاب ہوگا۔ نہیں، ہماری عادت عالی ہونی چاہیے، ہم بات کا مقابلہ کریں گے، ہماری عادت صلاحیت ہونی چاہیے، ہم بات کا مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے، سب کچھ ہمارے پاس ہو، اگر دین ہمارے پاس نہیں ہے ہم کسی چیز کو نہ مقابلہ کر سکتے نہ اپنی بات کرنا، یہ بس کی بات۔ یہ تھا فقر بوذر، حضرت بوذر غفاری کا تقویٰ، حضرت بوذر غفاری کا مبارک زندگی، صدق سلمانی، حضرت سلمان فارسی کی سچائی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، انہوں نے اسلام سکھایا تھا، انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا تھا، انہوں نے اسلام کو بس میرے محترم تو ان باتوں کو ذرا اس طریقے سے سمجھیے۔ بڑی زبردست بات حضرت صحابہ میں حضرت نے نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلانے کے واسطے عبد الرحمن بن عوف کو، جیسے عبد الرحمن بن عوف گھر سے قریب آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سے رونے کی عمر رضی اللہ تعالیٰ بے قرار ہو کر رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی بہت بڑی بات پیش آ گئی ہے، کوئی بہت بڑی بات پیش آ گئی ہے، جلدی سے اندر داخل ہوئے، دونوں گوڑوں کے اوپر ہاتھ رکھا عبد الرحمن بن عوف نے عمر بن خطاب کا اور کہنے لگے امیر المؤمنین صبر کیجیے، امیر المؤمنین غم مت کیجیے، امیر المؤمنین پریشان مت ہوئیے، جو بھی پریشانی آئی ہے، جو بھی صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر دے گا، آپ ہمت رکھیے۔ اے عبد الرحمن، میں کیسے صبر کروں اور میں کیسے ہمت رکھوں؟ یہ بھی کوئی بات ہے رونے کی، یہ بھی کوئی بات ہے غم کرنے کی، یہ بھی کوئی بات ہے افسوس کرنے کی۔ آپ ایسا کیجیے، اس سارے بات کو تقسیم کروائیے مسلمانوں کے درمیان، اس سارے بات کو بیت المال کے اندر جمع کروائیے، مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں گے، پریشانی آئے گی، ضرورت آئے گی مسلمانوں کی، بھائی ہم بیت المال سے نکال کر بات کو تقسیم کریں گے، بات دیں گے، یہ تو شکر کرنے کا وقت ہے، شکر کرنے کا، یہ غم کرنے کا وقت نہیں۔ فرمایا اے عبد الرحمن، جس کو کہ بیت المال میں یہ مال داخل ہوا ہے، اللہ نے قوم کو کبھی کامیابی دی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ پورے واقعے کو بیان فرمانے لگے کہ جنگ قادسیہ ہوئی تھی، جنگ قادسیہ کے اندر کتنا فتح ہوا تھا، جنگ قادسیہ کے اندر اس کا مال آیا، اتنی بڑی تعداد میں مال آیا مدینہ منورہ، اتنی بڑی تعداد میں کہ پوری مسجد کی طرح کے خزانے سے بھر گئی۔ حضرت جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک صندوق کی طرح سارے لوگ اس طرح کے سامان کو اٹھا رہے،
بیچارہ ہوتا یہ سنت سے رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللہ نے بڑے بڑے وعدوں کو پورا کیا ہے. ان کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم سے نظام کیا ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہم یہ کریں گے, ہمارے ہاتھ میں نظام عالم آ جائے ہم یہ کریں گے, ہمارے ہاتھ میں فلاں چیز آ جائے ہم یہ کریں گے. ارے جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہم اس میں کچھ نہیں کر پا رہے پھر باقی حضرت فرمایا کرتے تھے جتنی دین پر چلنے کی اللہ نے مسلمان کو طاقت دی ہے, جب تک مسلمان اس دین پر نہیں چلے گا جس پر ابھی مسلمان کی استطاعت و قدرت نہیں ہے چلنے کی, اللہ کبھی بھی اس پر اس کی مدد نہیں کرے. اللہ کبھی بھی اس پر اس کی مدد نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں نے ساری رات پہرا دیا مسجد نبوی کا. سورج نکلا جب صبح کو اور اس خزانے کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑی, کہنے لگے امیر المومنین سچے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ کیا, اگر یہ سچے نہ ہوتے تو یہ مال کبھی مدینہ منورہ. بس میرے سمجھیے اصل کامیابی ان سارے نقوش کے حاصل کرنے میں نہیں ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے اندر ہے. اس بات حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا علم جو ہے وہ قبر کے 3 سوال, سارا علم کیا ہے قبر کے 3 سوالوں کا جاننا سارا علم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی علم ہے. اللہ کے رسول کی باتیں علم ہے. اس کے علاوہ سب کچھ فن ہے. حاصل کرنے کا, حاصل نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں, حاصل کرنے سے کوئی فائدہ. اگر دین زندگیوں کے اندر نہیں ہے 2 باتیں خبر کے 3 من رب کا, تمہارا رب کون ہے, رب کا جاننا اللہ جل جلالہ, کیا احکامات ہیں ان کا جاننا ہے. من نبیوں کا, تمہاری جانب کسے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. یہ ہے اصل علم, یہ ہے اصل علم. اور آپ دیکھیے شاید دنیا میں آج تک کوئی ایسا مہربان ممتحن ہو جس سے اپنے پرچے کو آپ امتحان ہوتے ہیں نا, پولیس کی امتحان ہوتے ہیں, کیسی محنت کرنی پڑتی ہے, کیسے پرچے کا کوئی امتحان مل جائے ہمیں کتنی فکر کرنی پڑتی ہے, کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہے, کیسے امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے. فلاں کا پرچہ تیار ہو کر آیا ہے, کوئی سوال مشکل آ جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے, پرچوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے, سوال کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. کیسی رحیم ذات ہے اللہ جل جلالہ والجلال کی, جس سے سب سے اہم ترین مشکل ترین جو سوال ہوتے زندگی کے, اگر کوئی سوال ہوتے اسی کو آپ پوری زندگی میں کرتے تھے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چائے کی کیتلی کی طرح ہے. کیسی ہے چائے کی کیتلی, ہمارے گھروں میں ہوتی ہے ہر گھر کے اندر. چائے کی کیتلی کے اندر پانی بھرو گے پانی نکلے گا, دودھ بھرو گے دودھ نکلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا بھرا دودھ کا نکلنا چائے شروع ہو جائے, پانی نکلنا شروع ہو جائے, بھرے پانی اور دودھ نکلنا شروع ہو جائے. فرمایا کرتے تھے کہ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی ہے. یہاں رہ کر جو ہم اپنے دلوں کے اندر بھریں گے قبر کے اندر وہی چیزیں چلیں گی. قبر کے اندر کوئی چیز معلومات پر زبان نہیں چلے گی, یقین کے اوپر زبان. اگر یقین ہے اللہ کے اوپر, اگر یقین ہے اللہ کے رسول کے اوپر, اگر یقین ہے دین کو سیکھا ہے, دین کو سمجھا ہے تو ہی بتا پائے گا. اگر نہیں ہے تو محض معلومات کے اوپر کوئی کامیابی نہیں. اس کے اوپر ایسا یقین حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے بنایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جن کا قبر میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا من ربو کا, یہ کہیں گے اچھی طرح جانتا ہوں اپنے رب کو, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. ان سے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا, یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنے دین کو, تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. ان سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا, یہ کہیں گے 4 قدم چل کر آیا ہوں ابھی قبر کے اندر, تم آسمانوں سے اتر کر آ رہے ہو, تم بتاؤ تمہارا تمہاری جانب کس کو نبی بنا تو یہ دین تھا حضرات صحابہ. بس اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم
ہماری زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ آنا چاہیے. جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جن اسکولوں کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، جن کالجوں کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے سنتوں کی زندہ کرنے. جتنا سنتوں کے زندہ کرنے کا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جو اس کے اوپر ملنے والا اجر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے رکھا ہے، وہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنے کا اجر ہے اور مخالف ماحول میں جو سنت کو زندہ کرنے کا اجر ہے موافق ماحول. فرمایا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو بتایا جاتا ہے، وہاں جو آدمی سنت کو زندہ کرتا ہے تو شہیدوں کا اجر اس کا بڑے مزے کی بات یہ فرمایا ہے کہ شہید ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے، اسے اجر ملتا ہے. جو اس مخالف ماحول میں سنت کو زندہ کر رہا ہے اسے بار بار کوئی دوست اللہ نہ کرے مجھے سنت کا مذاق اڑاتا ہے، دوست اب سے اجر مل رہا ہے، سنت کی بات کرتے ہوئے سنت طریقے کو استعمال کر رہا ہے اپنے کھانے کے اندر پینے کے اندر. اب جو بھی اس کو برا کہتا ہے، اس کو برا اڑاتا ہے، یہ ہر مرتبہ ہو جائے گا. اس باتوں کو یہ مت سوچیے ابھی ہمارے پڑھنے کے دن ہے، ابھی ہمارے رہنے کے دن ہے. نہیں، احمد کی روایت ہے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ اپنے قوم سے کہہ دیجیے جو میرے دشمنوں جیسا لباس پہنیں گے، جو میرے دشمنوں جیسی سواریاں استعمال کریں گے، جو میرے دشمنوں جیسے کھانے کھائیں گے، جو میرے دشمنوں جیسے پانی پیئیں گے، وہ جو میرے دشمنوں جیسی چیزیں پینے کی پیئیں گے، وہ میرے دشمنوں کی طرح آپ کو بتانا چاہیے. سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. حضرت فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ سنت ہے. جو آدمی اونٹ پر بیٹھنے سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہے گاڑی میں بیٹھنے پر، اونٹ پر بیٹھنے سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہے جہاز میں بیٹھنے پر، اونٹ پر زیادہ محسوس کرتا ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے پر. نئی نئی ایجاد کردہ سواریوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر یہ مسلمان کا تعلق، مسلمان کا جو پہچان ہے وہ اس بارے میں مسلمان جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتے تھے، وہ مسلمان جسے دیکھ کر اس کا روب ایسا تھا تو صرف ضرورت کی مسیرت کا شاہد پہنچا نہیں، ایک مہینے کے فاصلے پر یا 2 مہینے کے فاصلے پر وہ مسلمان کے روب سے ڈر جایا کرتا تھا. ایسا روب اللہ نے سنتوں کے اندر رکھا تھا جیسا شیر کا روب. جنگل میں آپ دیکھیے کوئی باہر نہیں نکلے گا، کوئی باہر نہیں جائے گا، کوئی باہر نہیں نکل پائے گا. ہم نے غیروں کی خواہشات میں اپنے آپ کو پھنسا کر جنگل کے شیر سے اپنے آپ کو پنجرے کا شیر بنا. آپ چلے جاؤ پنجرے کے اندر شیر بنے، کوئی بچہ اٹھا کر پتھر مار رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، دھاڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے. جانتے ہیں باہر آ جائے 2 منٹ کے بعد باہر آ جائے تو بچے پہلوان کی کوئی کھڑا نہیں ہوتا. آپ کو اس خواہشات سے لگا کر جنگل کے شیر سے تو
اوپر بات کو اسی طریقے سے لیجیے، اپنی پہچان بنائیے، اسلام کا تعارف کرائیے. اسلام جو کہتا ہے وہ اس ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ. زکات مسلمان کو دے رہا ہے، غیروں کو پتہ نہیں زکات کے بارے میں. کسی کو اور کو دے دو گے تو زکات ادا بھی نہیں ہوگی آپ کی. نماز مسلمان مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے، روزہ مسلمان نے پیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ کو کچھ کھانے کو پیش کرے گا، کوئی چیز پانی پینے کو پیش کرے گا تو پتہ چلے گا آپ سے ہوتا ہے. ہر آدمی صبح میں جا کر رہا ہے. ہمارا جس طرح اسلام اور کفر میں کلمہ لا الہ الا اللہ سے فرق آتا ہے، اسی طرح مسلمان اور کافر میں اتباع سنت سے فرق آتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بات پیش آ جائے، کہیں ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کہیں جہاز کا حادثہ ہو گیا، کہیں گاڑی کا حادثہ ہو گیا، یہ کوئی موت پڑ گیا ہے. اب وہ مسلمان جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتے تھے، وہ مسلمان جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اتباع سنت کی پہچان تھی، اس مسلمان کی شرمگاہ کو یہ اسے جلانا ہے. اوپر سے پتا نہیں چلتا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اسی ماحول کے اندر ہوا کرتے تھے. ماحول سے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جایا، بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. اسی سے ذرا برابر ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ رستم کے دربار میں گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے شام پتہ کرنے جا رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سے بات کرنے جا رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خدا کے ساتھ ایک طرف کھانا کھا رہے ہیں اور جس جگہ پر ہے اپنے طریقے پر ہے، طریقے کی کوئی تبدیلی ہے. آپ سے لقمہ گر گیا، برابر والے کے ساتھ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھاؤ گے. فوراً فرمانے لگے کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں. جیسا دیش ویسا بھیس، یہ زوروں کا نعرہ ہے. یہ مسلمانوں کی آپ جائیں گے دوستوں میں دوستوں والا لباس، مسجد میں مسجد والا لباس، فلاں جگہ پر ہے وہاں والا لباس، فلاں جگہ. اگر مجبوری کے اندر کی وجہ سے اس بات کو وقتی طور پر دیکھنا پڑ بھی رہا ہے تو حضرت شہر میں بڑے مزے کی بات بتایا ہمارے فرمایا کہ اس طرح افسوس اور غم ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھوڑی دیر کے واسطے چھوڑنے کا ایسا غم اور افسوس دل کے اندر ہو جیسے کسی شوگر کے مریض کے سامنے کوئی میٹھا آ جائے اسے چھوڑنے کا غم. شوگر کا مریض ہے، سامنے گرم گرم رسگلہ سامنے گرم گرم گلاچا بنا گئی، اب اشارہ دیکھ رہا ہے، فوٹو پر زبان پھیر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ نہیں شوگر بڑھ جائے گی اور نہیں کھائے. میرا کھانا میرا دماغ جیسا نہیں ہے، مجھے اس کا افسوس ہے. ایسی کراہیت اغیار کی بات اور ایسی کراہیت اگر ایسے گھروں بس میرے جس نمبر کی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات جتنی ہماری عبادات صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اتنی ہی ہماری ترقی ہوگی. نماز کا بڑا اہتمام آپ حضرات کیا کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، نماز بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے، نماز بری چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہے. سب سے بڑا اور حفاظت رکھنے والا تیرا جو ہے وہ نماز. اب صلاۃ عمود الدین، نماز دین کا اصول ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. ہمارے حضرت
مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرمایا کرتے جو قول ہے الصلاۃ معراج المؤمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تین چیزیں ملی، سب سے پہلی چیز معراج میں جو ملی ہے وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا قرب، نمبر دوسری چیز جو معراج کے اندر ملی ہے وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے بات چیت کرنے کا موقع، فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو گئے اللہ جل جلالہ عما نوالہ، اتنے قریب ہو گئے جتنے کمان کے دو حصے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا خود کہا ملا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب کہ رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے سجدے کے اندر کیا کچھ ملتا ہے، اگر ہمیں اندازہ ہو جائے ایک سجدے کے اندر کیا کیا چیزیں ملتی ہے کبھی سجدے سے سر اٹھا لیں دکھا رہے تھے جس طرح پت جھڑ کا موسم ہمارے یہاں آتا ہے، درختوں سے پتے گرتے چلے جاتے ہیں، سارے درخت صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سارے گناہ سجدے میں جاتا ہے، ایسے گناہ کرتے ہیں۔ پھر نمبر دوسری چیز اوحا الی عبده ما اوحا، اللہ تبارک و تعالی نے بات کو موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بات ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کلام ہوا ہے، اور جب مصلی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خدا سے سرگوشی کرتا ہے، المصلی ینادی ربہ، مصلی ینادی ربہ۔ پھر نمبر تیسری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی جانب کی قال لن تراني ولكن فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك اگر یہ بات بار بار سے رہا کسی طرح سے اللہ نے ڈالی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گیا۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر صفت احسان پیدا ہو، نماز کے اندر وہ کیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کیسی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کرو گویا تم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا یہ صفت استغراق، ایسے گم ہو جائے اللہ کی ذات عالی میں کہ پتہ ہی نہ ہو کہ آدمی کہاں ہے، اور انت عبد اللہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، مزدور کو جب دیکھتا ہے مالک جو کام کر رہا ہے تو اسے کام کرنا ہے کہ ذرا آپ سمجھے بس میرے تو ہاں تمام کر دیا کرو نمازوں کا ہمارا سبق چل رہا ہے، یا ہماری کوئی کلاس چل رہی ہے، یا ہماری کوئی دوستوں کی مسجد چل رہی ہے، یا ہمارا جو بھی حال ہے، بس اس بات کی کوشش ہو کہ نماز کبھی بھی اپنے وقت سے آگے پیچھے نہ ہو، نماز کبھی ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسلام اور کفر کے درمیان بنیادی چیز نماز ہے، بنیادی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو جب حملہ ہوا ان کے سب میں بے ہوش ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ساری کوشش کی گئی ہوش میں لانے کی، ہوش میں نہیں آئے، ایک صاحب نے آ کر کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوراً ہوش میں آ کر فرمایا کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں کوئی اپنی نماز کو علماء کی مجلس میں ادا کر یہ بہت بنیادی بات ہے جو آپ ہمیں اپنے آپ کو علماء کی بات لے کر جانا، اپنی نماز کو، اپنی تمام تر عبادات کو، اپنے تمام تر معاملات کو، اپنے تمام تر ذہن کو، اپنی تمام تر ضرورتوں کو مستقل طور پر پوچھ پوچھ کے درست کرنا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، ورنہ اس زمانے کے اندر اللہ
انسانی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، جس طرح ایک جانور کے بچے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس طرح انسان کے بچے کے ساتھ ایک تو بچہ پیدا ہوا، اب کوئی نہیں بیٹھ کے سوچتا ہے ایک کے بچے کے بارے میں کیا آخرت کرنا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اس طرح ایک بھینس کے بچے کے بارے میں فکر نہیں کی جاتی تھی، نہیں یہ اگر گائے بڑے اگر بڑے ہو کر بنا ہے، اگر یہ مذکر ہے تو اس کو اوپر وزن ڈالا جائے گا، اگر یہ مذکر بھینس تیار ہوئی ہے اس سے دودھ نکالا جائے گا، گدھے کا بچہ پیدا ہوا ہے تو گدھے کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، اس طرح جانوروں کے بچے کے ساتھ اس زمانے میں معاملہ کیا جاتا ہے، اسی طرح انسانی بچوں کے ساتھ معاملہ میرا بچہ بڑا ہو کے بڑا ڈگری حاصل کرے گا، میرا بچہ بڑا ہو کے بڑا عہدہ حاصل کرے گا، میرا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا یہ کما کر مجھے دے گا، اس طرح جانوروں سے کمائی کی فکر ہے، اسی طرح اولادوں سے کمائی کی فکر ہے، اس طرح جانوروں سے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اسی طرح گھر میں آنے والی اولاد کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، جو اسے نصرانی بناتے ہیں، جو اسے مجوسی بناتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کیا بنتے ہیں، ہمیں کیا بنایا سارا دن یہودی ماحول میں رہے اور ہمارے گھر میں کوئی کا ماحول نہ ہو، ہمارا مسجد سے کوئی تعلق نہ ہو، ہمارا کسی ایسے سے کوئی تعلق نہ ہو، سارا دن ہم مجوسیوں کے ماحول میں رہے، سارے دن ہم نصارہ کی تعلیم حاصل کریں، نصارہ کے ماحول میں رہے، اور کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، اب آپ کی ایمانداری سے بتائیے کیا ضرورت ہوتی ہے یہ روح کی غذا جو ہے وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا کیا ہے، آپ حضرات اہل تشریح اس بات کا تھوڑا سا وقت اپنا فارغ کر کے روزانہ آ کر اہتمام کے ساتھ علم کے حلقوں میں روزی موٹے اپنے عقائد کی باتیں آتی ہیں، شرمائیے یہ مت کبھی یا رسول اللہ نگاہیں کمزور ہو گئی ہے، یا رسول اللہ ہڈیاں بوچھلا ہو گئی ہے، بات پوری طریقے سے میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے، اب تو آپ مجھے بتا دیجیے تو مجھے جنت سے نکال کر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے، تو مجھے دوزخ سے بچا دے جنت میں داخل کرا دے، آپ کی بات مجھے بتا دیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، ایسا وقت اس طرح بیماری میں پھنسے ہوئے آدمی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مقدمے میں پھنسے ہوئے آدمی کو وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے کرے برس بگڑ گیا، زیادہ سے زیادہ موت آئے گی، اللہ نے کرے مقدمہ ہار گیا، زیادہ سے زیادہ زمین ہاتھ میں دے دی جائے گی، اگر 1000 بار اللہ نے کرے نہیں آیا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران، بڑا کیا کیا ہے آزاد اور مشینوں کو داخل کر کے ہمیں سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا ورنہ صحبت کی وہ برکت ہے اور ساتھ رہنے کی وہ برکت ہے، سب سے افضل ساری دنیا ہوئے سے کرنی جیسی ہو جائے، ساری دنیا سعید سے مسعید جیسی ہو جائے، پھر بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کا مقام نہیں، یہ صحبت کا اثر ہے، اس سے ایمان کی حالت میں مرتبہ اور آج وارثین انبیاء سے ضرورت ہے مولوی صاحب کے پاس جا کر یہ موبائل رکھا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے علماء کی صحبت سے جا کر مسجد میں بیٹھنے کی،
کپڑا کیسا پہنا کرتے تھے. آج لے جا رہا ہوں بیٹی کی شادی کرانے کے واسطے. مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کیسے کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں کیسے کی ہے؟ میں جا رہا ہوں آج گھر کا سودا خریدنے کے واسطے. آج گھر والوں کو پھروں میں جو وہ زیادہ کے معاملات کی ضرورت ہے. موٹی موٹی بات معلوم ہو اس کے لیے ہم اپنا وقت روزانہ خاص طور سے ہماری چھٹی ہوتی ہے. کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہماری گشت کر کے ملاقاتیں کر کے اپنے دوستوں کو اتوار کی مسجد کے اندر لے کر آ رہے. گشت کر کے ملاقاتیں کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے. اتوار کی چھٹیوں کا ہے یہ درمیان میں جہاں چھٹی کا دن آ رہا ہے بڑا اہتمام کیا کریں. اللہ کے راستے اپنے طلبا دوستوں کی تشکیل کریے. دیکھیے میرے دوستوں حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایمان والا اس وقت تک کافی ایمان والا نہیں. انسان اس وقت تک کافی ایمان والا نہیں ہوتا جب تک جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند ہے. ہم اپنے لیے اجتماع میں آنا پسند کر رہے. ہم خالی اوقات کو مسجد میں جانا پسند کر رہے. خالی اوقات کے لیے ہم آگے راستے میں جانا پسند کر رہے. اگر ہم اپنے ساتھی اسکول میں رہنے والے اپنے دوستوں کی یہ چیز پسند نہیں کر پا رہے ایسا نظم قائم ہو جائے ہمارا کہ جو بھی ہماری ایام ہے جو بھی ہمارے جو بھی ہماری برآمد کے ایام ہے اس میں ہم پہلے سے محنت کر کر پہلے سے کوششیں کر کر جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلے. جب تک ہم اپنے ماحول سے نہیں نکلیں گے ماحول کا ایک گوشت بیچنے والے ایک بنانے والے کی بیٹی کی شادی گوشت والوں کی اطار کی شادی کا بیٹے گھر کے اندر عطر کا کام تھا. سارے عطر پک رہا ہے کچھ رکھا ہے امبر رکھا ہے فلاں رکھا ہے فلاں رکھا ہے یہ چیز یہ بن رہی ہے. ایک پورے گھر کے اندر ایک کارخانہ اس کا ہے عطر بنانے کا کارخانہ. سارا دن گھر میں حصہ رہتا سارا دن گھر کے اندر سارے دن گھر کے اندر ماحول اس کا عطر کا ہو گئی. اب وہاں گئے صبح سے لے کے شام تک جانور صبح ہو رہے. کہیں کھالے پڑی ہوئی ہے کہیں خون پڑا ہوا ہے کہیں جانور کا پوٹا اور گندگی پڑی ہوئی ہے. سارے گھر کے اندر وقتوں کی نئی لگے جھگڑ ہے. ہر وقت ناچ کے اندر کپڑا رکھے اب کوئی گزرے تو اپنی ساتھ اماں کے پاس اماں جب نہیں میرے ساتھ تمہارا قدم تمہارے گھر کے اندر پڑے ہیں تمہارے گھر کی تو ساری بدبو ختم ہو تمہارے گھر کی تمہارے گھر کی ساری بدبو ختم ہوئی. تیرا احساس ختم ہو تیرا کیا ختم ہو گیا احساس. بس میرے ہم ماحول کے اندر طور پر رہ رہے ہیں اس میں ماحول سے اچھے برے ہونے کا احساس ہمارے اندر صبح سے لے کے شام تک زندگی کے اندر اپنے آپ کو گزار رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بڑے مزے کے اندر ہیں بڑے. جب ایک بیمار کو شفا ملتی ہے جب ایک اندھیرے میں رہنے والے کو روشنی ملتی ہے جب ایک اب پیاسے کو کھانا ملتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بھوک کیسی تھی میرا پیاس کیسا تھا میرا اندھیرا کیسا تھا میری بیماری کیسی تھی. اب مجھے ملی ہے روشنی اب مجھے ملی ہے شفا. اس کا احساس یہ ماحول کی تبدیلی اس لیے تو ہم حضرت کریں اس بات کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا. صبح آپ حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے کے سارے فضائل سنے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت کو سنائے اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت کو سمجھائے. بس تعلق کر دیجیے کہ ہمارا جتنا بھی فارغ وقت ہے ہم تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم ہوتا. اب کھڑے ہو کر بتائیے جو ہمارے طلبا حضرات جو ہمارے ماشاء اللہ اس سال فارغ ہونے والے ہیں سب سے پہلے پوری ہمت کر وہ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم 4 اللہ کے راستے ماشاءاللہ واہ کھڑے ہو جائے سب کھڑے ہو جائے. اسلامی خاص طور سے برابر کے وہ لوگ کھڑے ہو جائے اور اس کا نام
کے تشریف والے فرمائے ارادے فرمائے ہر سال 4 مہینے، ہر سال 6 مہینے، ہر چھٹی اللہ کے راستے